کو بلند کرے. اور اللہ کا احسان ہے, اللہ نے زندگی دی ہے, اللہ نے زبان دی ہے, تو اس زبان کا یوز کرے. اور دونوں ہاتھوں اٹھا کر بولے یا رسول اللہ. کہہ رہے ہیں بولے سدرا نہیں ملا, یہ کہہ رہے ہیں بولے سدرا نہیں ملا, یہ کہہ رہے ہیں بولے جیسا نہیں ملا, کوئی رسول پاک کے جیسا نہیں ملا. اللہ کی قسم آپ لوگ جب ماں اگر زندہ ہوتی ہے تو بچہ ماں کے انتقال کرنے کے بعد میں بچہ 1,00,000 کا 40واں کرا رہا ہے, 20,000 کا 40واں کرا رہا ہے, 70,000 کا 40واں کرا رہا ہے. میں تم سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں, 1,40,000 کرانے والوں, اگر ماں کا جب انتقال ہو جاتا ہے تو یہ امت مسلمہ یہ کیا کرتا نظر آ رہا ہے؟ طرح طرح کے پھل فروٹ بنا رہا ہے, طرح طرح کے کھانے بنا رہا ہے, طرح طرح کی میوے لے کر کے آ رہا ہے, رشتے داروں کو انوائٹ کر رہا ہے, سب کو بلا رہا ہے اور کہہ رہا ہے اے لوگوں ذرا سوچو تو صحیح, میری ماں کا انتقال ہو گیا ہے. اور اپنی ماں کے انتقال کے موقع پر 40ویں کی فاتحہ میں اتنا بڑا دسترخوان لگا رہا ہے, 1,00,000 روپے کا خرچہ کر رہا ہے, میوے لے کر کے آ رہا ہے. میں تم سے یہ پوچھتا ہوں, اس سال اس وقت تم اگر 10 روپے کرواؤ گے تب بھی فاتحہ ہو جائے گی, 1,00,000 کا کرواؤ گے تب بھی فاتحہ ہو جائے گی. لیکن میرے بتانے کا مقصد یہ ہے, یہ سمجھانے کا میرا مقصد یہ ہے, جب ماں اگر انتقال کر جائے تو 1,00,000 کا 40واں تم اپنی جائیداد کی بنیاد پر اور اپنی گھمنڈ کے بنیاد پر بیٹا کروا رہا ہے, اور دنیا والوں کو یہ بتا رہا ہے کہ میں اپنی ماں سے کتنی محبت کرتا ہوں, 1,00,000 روپے خرچ کر رہا ہوں. میں تیرے 1,00,000 روپے کو جوتے کی نام پر رکھتا ہوں. ارے نادان, ذرا یہ بتا, جب تیری ماں زندہ تھی تم قسم اٹھا کر کے بتا کہ وہی ماں دعا کے لیے پریشان تھی, وہی ماں دعا کے لیے پریشان تھی. جب ماں زندہ تھی تو ان کی کیا نہیں کر رہا تھا, تو ان سے اونچی باتیں کر رہا تھا, تو ان کو مارنے کی دھمکی دے رہا تھا. اگر باپ رہ کے میں اونچی باتیں کرتا تو ان کو گھر سے مارنے کی دھمکی دیتا تھا. ذرا یہ تو بتا کہ جب ماں زندہ تھی دوا کے لیے پریشان رہ رہی ہے, ماں زندہ ہے تو کپڑے کے لیے پریشان رہ رہی ہے. ذرا یہ بتا, تیرا 1,00,000 روپے کا 40واں کرانا بہتر ہے یا ماں اگر زندہ ہے تو اس کی انتقال کرنا بہتر ہے؟ سبحان اللہ. سمجھ ماری بات کو, کیونکہ 40واں کراؤ غلط بات نہیں ہے, لیکن اتنا خرچہ مت کرو, فضول خرچی ہے یہ. شریعت روکتی اس بات سے. فاتحہ وہ کرواؤ کہ ماں اگر زندہ ہے تو میوہ اس مرنے کے بعد مت رکھو دسترخوان پہ, میوہ زندہ میں رکھو. اگر ماں اگر پیاسی ہے تو جوس لے کر کے پہنچو, اگر ماں پھل فروٹ مانگ رہی ہے اللہ کی قسم دوڑ کر کے جایا کرو, اپنی ماں کے پاس میں جا کر کے بیٹھا کرو. اے میری ماں, تمہیں کسی بات کی ضرورت نہیں ہے. جب تمہارا بیٹا ہونے کا حق ہے, اور حق یہی ہوتا ہے کہ جب ماں کا پھگن ہوتی ہے تو بیٹا سہارا بنتا ہے. جب ماں اگر بڑھاپے کے عالم میں آ جائے نا تو اللہ کی قسم اتنی محبتیں کیا کرو اس ماں سے, کبھی اونچی باتیں مت کیا کرو. جس طریقے سے چھوٹا بچہ ہوتا ہے باپ سے ضد کر کے چیزیں منگوا لیا کرتا ہے, اسی طریقے سے ماں ہوتی ہے جب زیادہ عمر دراز ہو جاتی ہے تو جو دماغ کی جو ٹمپریچر سے سوچ والی مشین ہے کم کام کرنا بند کر دیتی ہے. ماں باپ کی عادت ایسی ہوتی ہے, بات بات پر چڑھنا ہوتا ہے تو ان کو چڑھا مت کرا کرو, بلکہ یہ سوچا کرو اے میری ماں, جس طریقے سے تو نے مجھے بچپنے کے اندر میری ارمانوں کو میری خواہشات کو پورا کیا ہے, اے میری ماں اسی طریقے سے تیرا بیٹا تیری خواہشات کو پورا کرتا نظر آئے گا. تب تو تمہاری محبت ہی ہے. اگر ماں اگر زندہ ہے تو خیر کرنا سیکھ جاؤ, باپ سے محبت کرنا سیکھ جاؤ, یہ مسجدیں بنوانا سیکھ جاؤ کہ دنیا سے جانے سے پہلے فاضل پور کا مسلمان ایسا ہو جائے کہ دنیا دار یہ کہتے رہے کہ یہ بے نمازی تھا, تو میرا یہ عقیدہ کہتا ہے میں بے نمازی تو تھا, گنہگار تو تھا, لیکن نبی سے سچی محبت کرنے والا تھا. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر, اللہ اکبر, اللہ
वक्त बहुत ज्यादा हो रहा है, तकरीर करने के मूड में नहीं हूं मैं जरा और